السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جماعت ہشتم کی اسلامیات کے حوالے سے سورہ انفال کی آیات 38 تا 44 کا موضوع جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، آئیے ملاحظہ کیجیے۔ آیات 38 تا 40 تک کا مفہوم میں پیش کرتی ہوں۔ 38 آیت میں کہا گیا کہ ہمارے پیغمبر سے کہہ دیجئے کہ کفار جو ہیں اپنے بد اعمالیوں سے، برے اعمال سے، برے افعال سے باز آ جائیں، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم انہیں معاف کر دیں گے، اور اگر وہ پرانے ہی طریقے پر جمے رہتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے مخالف رہے ہیں مخالف ہی رہیں گے، تو ان کا انجام بہت برا ہوگا، ان کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا جائے گا۔ ساتھ ہی آیت نمبر 39 میں مومنوں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ آخری دم تک لڑتے رہیں جب تک کہ فتنہ، کفر اور فساد ختم نہ ہو جائے، بالکل ایسے ہو جائے کہ کچھ باقی نہ رہے سوائے خدا کے دین کے، خدا کا دین باقی رہے۔ اور ساتھ ہی آیت نمبر 40 میں ان مومنین کو تحفتاً یہ بھی فرمایا کہ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے حمایتی ہیں اور ہم تمہاری خوب مدد کریں گے، اور ہر اس امر کے لیے آپ مدد کریں گے کہ جہاں اللہ کی راہ میں نیک کام کیا جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں کفر اور فساد اور فتنے کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی آیت نمبر 41 کا مفہوم یہ ہے کہ اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ خدا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر خدا پر اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن، یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہوگی، اپنے بندے محمد پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ آیت نمبر 41 کا جو مفہوم ہے وہ یہ بنتا ہے کہ دراصل مال غنیمت کی تقسیم کی بات کی جا رہی ہے، کہ مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں ہم نے محمد کو عطا کر دی ہے، جن میں سے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ 5 حصے کیے جائیں گے مال غنیمت کے۔ 4 حصے مجاہدوں کے حصے میں آئیں گے، مجاہدین کے حصے میں آئیں گے، اور آخری یعنی 5واں حصہ جو ہوگا اس کے کل 5 حصے کیے جائیں گے، جن میں سے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، اور باقی کے حصے اہل قرابت دار، یتیموں کے، محتاجوں کے اور مسافروں کے ہوں گے، جیسا کہ آیت میں واضح کیا گیا۔ اور یہ جنگ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ حق و باطل کی جنگ کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی آیت نمبر 42، 43، 44 کا جو مفہوم ہے وہ میں پیش کرتی ہوں۔ آیت 42، 43 اور 44 میں خصوصی انعام و احسان کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ اس طرح سے ہیں کہ جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی۔ اس دن کو یوم الفرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو فتح دے کر واضح کر دیا گیا کہ اسلام حق ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا تاکہ ان کے حوصلے بڑھ جائے۔ جنگ شروع ہونے سے ہی قبل کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم نظر آنے لگی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ اور مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم نظر آنے لگی، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے خوف کا جو متبادل حصہ تبدیل ہو گیا، یعنی کہ خوف کا جو شکار تھے ہمارے مومنین، وہ ان کے حوصلے بلند ہو گئے، کیونکہ انہیں سامنے یعنی اپنے مخالف سمت جو فوج ہے اس کی تعداد کم نظر آ رہی ہے، اور کفار کو مسلمانوں کی فوج کی تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے۔ فرشتوں کا نزول بھی اسی دوران ہوا۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے نازل فرمائے تاکہ مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست ہو جائے۔ تو یہ کل آیات 38 تا 44 کا مفہوم تھا۔ ساتھ ہی ہم احادیث کا مفہوم بھی سمجھیں گے۔ احادیث میں آج ہم حدیث نمبر 7 کا مفہوم سمجھیں گے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کریں۔ انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے، مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس بنا پر انسان سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے قول و فعل سے ان کا اظہار بھی کرے۔ مثلا اللہ کی صفت کیا ہے کہ وہ عادل ہے، عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اللہ درگزر کرتا ہے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرے۔ رحم کرنا اللہ کی سب سے غالب
صفت ہے جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے۔ نبی کریم کی اس حدیث میں خاص طور پر اس صفت رحمت پر زور دیا گیا ہے۔ رحم کے زیادہ حقدار ہمیشہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں اور بالعموم بڑے عزت و تکریم کے حقدار ہوتے ہیں، یعنی کہ چھوٹوں پہ ہمیں شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے اور بڑوں کی عزت و تکریم کرنی چاہیے۔ نبی کریم نے اتنی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ میرے سایہ شفقت سے محروم رہے گا۔ تو یہ آیت نمبر 7 کا مفہوم میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آیات 38 تا 44 سے متعلق سوالات ملاحظہ کیے جا رہے ہیں۔ سورہ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا، تمام ہیڈنگز ملاحظہ کی گئی ہیں۔ ساتھ ہی اس سے متعلق دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے، اس کا جواب بھی ملاحظہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی حدیث نمبر 7 سے متعلق سوال یہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں چھوٹوں اور بڑوں سے کس طرح کا برتاؤ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس سے متعلق جواب بھی ملاحظہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر کل 3 ہیڈنگز موجود ہیں۔ ساتھ ہی یہاں پر ہمارا آج کا موضوع اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔